مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نپولین ہل کی شعراء آفاق کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کے خلاصے کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یاد رہے اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کی قسمت بدلی، کیونکہ اس میں کامیابی کا وہ راز و جادو پوشیدہ ہے جسے کارنیگی فارمولا فار سکسیس کہا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ثابت قدمی کا 5 سینٹ کا سبق بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فورڈ انجن کے بانی کی کامیابی کا اصل راز کیا تھا۔ جیسے ہی مسٹر ڈربی نے یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس سے ڈگری حاصل کی اور اپنے تجربے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سونے کی کھدائی کا کاروبار شروع کیا، ایک دفعہ خوش قسمتی سے اسے ایک بہترین سبق مل گیا جو تمام عمر اس کے کام آیا۔ سبق یہ تھا کہ انکار کا مقصد ہر بار انکار نہیں ہوتا۔ ایک دن دوپہر کو وہ اپنے انکل کی چکی پر موجود تھا جہاں گندم پیسی جا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک مزدور کی چھوٹی سی بچی اندر داخل ہوئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انکل نے اسے دیکھ کر غرا کے کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ بچی نے معصومیت سے کہا، میری ماں نے 50 سینٹ منگوائے ہیں۔ انکل نے کہا، بھاگ جاؤ، میں نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے انکل اپنے کام میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بغیر کہ لڑکی ابھی تک اپنی جگہ موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب انکل نے لڑکی کو دوبارہ دیکھا تو دھاڑ کے کہا، گھر جاؤ ورنہ میں تمہیں مزہ چکاؤں گا۔ لیکن بچی 1 انچ بھی نہ ہلی۔ انکل نے یہ دیکھ کر گندم کا تھیلے نیچے رکھا اور ڈنڈا اٹھا کے غصے سے بچی کی طرف بڑھے۔ یہ بچی دراصل ایک سفید فام بچی نہیں تھی اور ڈربی نے یہ منظر دیکھ کے دم بخود ہو چکا تھا کہ ایک گندمی رنگت والی تیسرے درجے کی لڑکی کے ساتھ ایک سفید فام کیا سلوک کرنے والا ہے، اور اس علاقے میں کسی گندمی رنگت والی بچی یا کسی انسان کی جرت نہیں تھی کہ کسی سفید فام کو منع کر سکے۔ ڈربی نے سانس روک لیا کیونکہ اسے یقین تھا وہ ایک قتل کا گواہ بننے والا ہے۔ انکل بچی کی طرف غصے سے بڑھے، بچی بھی غصے سے آگے بڑھی اور انکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلا کے بولی، میری ممی کو 50 سینٹ چاہیے۔ انکل نے 1 منٹ اس کو دیکھا، اپنا لوہے کا ڈنڈا زمین پہ رکھ دیا، پھر جیب سے آدھا ڈالر نکال کے بچی کو دے دیا۔ بچی نے پیسے لیے اور آہستہ آہستہ الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی نظریں مسلسل انکل پر تھیں جنہیں اس نے ابھی فتح کیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو انکل ایک باکس پر بیٹھ گئے اور ایک ہارے ہوئے انسان کی مانند کھڑکی سے باہر خالی نظروں سے گھورتے رہے۔ 10 منٹ تک اسی کیفیت میں رہے۔ وہ ضرور غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ادھر ڈربی نے پہلی بار تجربہ کیا تھا کہ کیسے ایک غیر سفید فام بچے نے ایک سفید فام پر حکم چلایا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا تھا کہ اس کے خوفناک انکل ایک بھیڑ کی مانند نرم پڑ گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک بچے کو اس کے آقا اور باس پر فوقیت دی اور حاکم بنا دیا؟ ایسے ہی کئی سوالات اس کے ذہن میں آتے رہے جن کا کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ کئی سال بعد اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ کیسے کسی کو قابو اور مغلوب کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اپنے بڑے یا آقا کو۔ تاہم اس کا جواب جاننے کے لیے اسے 25 سال تجربہ حاصل کرنے میں لگا۔ تاہم اس سوال کا جواب اس کتاب یعنی تھنک اینڈ گرو رچ میں دیے گئے اصولوں میں پوشیدہ ہے۔ ان اصولوں میں وہ راز پوشیدہ ہے جسے ایک غیر سفید فام ان پڑھ بچی نے حادثاتی طور پہ استعمال کیا۔ اس راز کی مکمل معلومات اور استعمال کا طریقہ اس کتاب اور اس میں دیے گئے اصولوں میں پوشیدہ ہے۔ انہی اصولوں کی مدد سے آپ اپنے حواس و الہام کی طاقت بڑھا کر اس ناقابل یقین طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی آگہی آپ کو کسی خیال یا منصوبے کی صورت میں ملے گی اور آپ کو کسی پرانے واقعہ یا سبق جو شکست میں پوشیدہ تھا اس کی حکمت پر ظاہر کرے گی۔ مسٹر ڈربی نے بچی سے سیکھا سبق اپنے 30 سالہ انشورنس سیلس مین کے کامیاب ترین کیریئر میں بخوبی استعمال کیا اور ارب پتی بنے۔ مسٹر ڈربی کہتے ہیں، جب میں نے انشورنس پالیسی کے بارے میں کسی کسٹمر سے نہیں لینا سنتا یا انکار سنتا، میں فوراً اس بچی کو اپنے سامنے پاتا جو باغی آنکھوں کے ساتھ کہتی، مجھے یہ پالیسی بیچنی ہے اور تمہیں لینی ہے۔ میری اکثر پالیسی تب بکنا شروع ہوئی جب لوگوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر میں نے بچی اور اس کتاب میں دیے گئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بہترین سیلز مین بن کر $1 ملین کمائے۔ مسٹر ڈربی کو سونے سے 3 فٹ دوری کا سبق بھی یاد تھا۔ ان کے خیال میں یہ بھی ایک چھپی نعمت تھی۔ اس ناکامی سے انہوں نے سیکھا کہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہار نہیں ماننی، کیونکہ ہو سکتا ہے کامیابی صرف 3 فٹ کے فاصلے پہ ہو، جیسے کہ سونا 3 فٹ کے فاصلے پر تھا جب انہوں نے ہمت ہار کے اسے پانے کی خواہش ترک کر دی تھی۔ جب مصنف یعنی نپولین ہل نے غیر سیاہ فام بچیوں اور سونے کی کان کا ذکر اس لیے لوگوں سے کیا کہ وہ اس سے سیکھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ مصنف کے خیال میں مسٹر ڈربی نے لاکھوں بیمہ پالیسی انہی 2 تجربات کی بدولت بیچنا شروع کی اور لاکھوں ڈالر کما کے ارب پتی بنا۔
مسٹر ڈربی نے ان 2 تجربات میں ناکامیوں سے سبق سیکھا کہ ان سے کامیابی کے بیج نکال کے نئے انداز میں استعمال کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناکامی کا تجربہ کر کے اس سے سیکھنا اور اس سے کامیابی کا سبق لینا ایک ریاضت کا کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، خاص طور پر سست اور کاہل لوگ اس لیے ناکام رہتے ہیں۔ اس کتاب میں 13 اصول اس کا جواب دیں گے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے، لیکن پہلا اصول یہی ہے کہ خیال، ایک منصوبہ، ایک تخیل ہی کامیابی کا پہلا راستہ ہے۔ Thoughts are things۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ اصول بیان کریں، ہمیں یقین ہے کہ خیال اور ایک منصوبہ آپ کو اس تیزی سے دولت مند بنا دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ یقیناً عجیب بات ہے کیونکہ یہ اس عام خیال اور محاورے کے خلاف ہے کہ دولت سخت محنت اور لمبے عرصے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ سوچ کر امیر ہونا شروع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دولت ذہنی حالت سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ حتمی مقصد کا تعین حاصل ہو اور پھر کم یا زیادہ محنت سے کامیابی اور دولت مل جاتی ہے۔ یہ ذہنی حالت، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو دولت بناتی ہے، ہر شخص جاننا اور اپنانا چاہے گا۔ اسی کو پانے اور جاننے کے لیے میں نے 25 سال تحقیق کی 25,000 لوگوں پر، کیونکہ میں بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیسے اس طرح دولت مند بنے۔ اس تحقیق کے بغیر یہ کتاب نہیں لکھی جا سکتی تھی۔ امریکی صدر روزویلٹ نے جب 1929 کے معاشی بحران میں، جس میں تباہی کے ریکارڈ توڑ دیے گئے تھے، اس کے بعد وہ صدر بنے تو معاشی بحران ایسے غائب ہوا جیسے تھیٹر میں ایک الیکٹریشین بتیاں ایسے روشن کرتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کا خوف تبدیل ہو کے یقین اور امید بن جاتا ہے، گویا بالکل اسی طرح جیسے آپ اس پر مہارت حاصل کرتے جائیں گے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے جائیں گے، آپ معاشی خوشحالی حاصل کرتے جائیں گے اور آپ جو کچھ چھوتے جائیں گے وہ سونا بنتا جائے گا اور آپ کے احساسے میں بدلتا جائے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ کو یہ ممکن لگتا ہے یا ناممکن لگتا ہے؟ اگر ناممکن لگتا ہے تو یہ بالکل بھی ناممکن نہیں۔ انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ناممکن پر یقین رکھنا ہے۔ انہیں ہر وہ اصول پتہ ہوتا ہے جو کام نہیں کرے گا اور ہر اس چیز کا پتہ ہوتا ہے جو نہیں کی جا سکتی۔ یہ کتاب ان کے لیے لکھی گئی ہے جو ان اصولوں کی تلاش میں ہیں، جنہوں نے دوسروں کو کامیاب بنانا اور ان اصولوں پر اپنا سب کچھ داؤ لگانے پر تیار کرنا ہے یا خود وہ تیار ہوں۔ کئی سال پہلے میں نے ایک لغت خریدی اور پہلا کام یہ کیا کہ اس میں سے لفظ ناممکن کو مٹا دیا۔ یہاں کتاب سے ہٹ کے میں فخر ایشیا قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ضرور پیش کروں گا، کیونکہ ان کی کامیابی اور عظیم ترین ترقی کا راز بھی اسی اصول میں پوشیدہ ہے جو اس کتاب میں درج ہے، یعنی ناممکن اپنے ذہن و دماغ اور لغت سے نکال دو۔ جناح اکثر فرماتے تھے ناکامی وہ لفظ ہے جو میں جانتا ہی نہیں، لہٰذا جان لیجئے کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے جو کامیابی کا شعور رکھتے ہیں اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، جبکہ ناکامی ان کا حصہ بنتی ہے جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور اپنا ذہن ناکامی سے بھرے رکھتے ہیں۔ ایک اور عام کمزوری جو کئی لوگوں کے ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کے قیدی ہیں، جو ان کو اس بات پر یقین کرنے سے روکتے ہیں کہ کیسے صرف سوچ کر امیر بنا جا سکتا ہے۔ وہ امیری کا سوچتے تک نہیں، کیونکہ ان کی سوچ غربت، بدحالی، ناکامی اور شکست کے ماحول میں پروان چڑھی ہوتی ہے۔ ان فرسودہ سوچ کے لوگوں کو دیکھ کے مجھے وہ مشہور چائنیز آدمی یاد آ جاتا ہے جو امریکہ میں پڑھا۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں ایک دن صدر ہارپر سے ملے اور پوچھا امریکی لوگوں کو کیا چیز اسے سب سے زیادہ متاثر کن لگی، تو بولا آپ لوگوں کی بڑی آنکھیں، کیونکہ چائنیز کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کو امریکی تعلیم و ترقی کے بجائے ان کی ظاہری حلیے نے متاثر کیا جو اس کی چھوٹی سوچ کا مظہر تھا۔ لاکھوں لوگ فورڈ انجن کے بانی ہنری فورڈ کی کامیابی کے گن گاتے نظر آئیں گے، مگر وہ اس راز سے ناواقف ہیں جس نے اسے کامیاب بنایا۔ کچھ سالوں پہلے ہنری فورڈ نے جب موجودہ مشہور V8 گاڑی کا انجن بنانے کا سوچا تو 8 سلنڈرز ایک بھی ٹکڑے میں لے سکے، یعنی وہ 8 سلنڈر پہ ایک ہی ٹکڑے میں گاڑی بنانا چاہتے تھے۔ انجینئرز کے سامنے جب منصوبہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے ناممکن قرار دیا۔ فورڈ نے انجینئرز کو حکم دیا کہ جتنا وقت چاہیے لو اور کامیابی تک تمہاری جاب جاری رہے گی۔ ان کا اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ 6 ماہ بیت گئے، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مزید 6 ماہ کچھ نہ ہوا۔ انجینئرز نے تمام حربے استعمال کیے مگر یہ ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ 1 سال بعد فورڈ نے انجینئر سے پوچھا تو جواب ناکامی ہی تھا۔ فورڈ کا جواب حیران کن تھا۔ اس نے کہا جاری رکھو، مجھے یہ کام چاہیے اور تمہیں یہ کر کے دینا ہے، میں ہر قیمت پہ حاصل کروں گا۔ انجینئرز دوبارہ کام پہ لگ گئے اور پھر جادو کا ظہور ہوا اور راز کھل گیا۔
فورڈ کا عزم متزلزل جیت گیا دوبارہ۔ فورڈ نے کامیابی کے اصولوں کو سمجھا اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ یہی اس کی کامیابی کا راستہ، یعنی ہم ہی اپنی قسمت کے آقا اور اپنی روح کے کپتان ہیں۔ جیسا کہ ہینلے نے کہا تھا، ہینلے کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم کیوں طاقت رکھتے ہیں اور اپنے خیالوں کو قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے خیالات پہ قابو کی وجہ سے، اور تھاٹس اور تھنک ان کو اپنے مطابق ڈھال کے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ان کو ڈائریکٹ کر کے خاص ڈائریکشن میں ہم جو کچھ چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ تھینک یو۔